ہم دنیا کا ہر اخبار پڑھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں فیس بک بھی چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ بھی چیک کرتے ہیں، ٹویٹر بھی چیک کرتے ہیں، انسٹاگرام بھی چیک کرتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم بعد نماز فجر ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور قرآن تو اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر میں ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ترقی ترقی ترقی، برکت نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی۔ آج ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے جن کاموں کے کرنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام نماز ہے، وہ کام قرآن کی تلاوت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن جنت اس کو تلاش کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، ایک پارہ نہ صحیح، آدھا پارہ نہ صحیح، کم سے کم 2-4 رکوع روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اس لیے جب تمہارا انتقال ہوگا، اگر تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوگا، عالم بنایا ہوگا، قاری بنایا ہوگا، حافظ بنایا ہوگا، تو تمہارے انتقال کے بعد یہی تمہارا حافظ قرآن بیٹا کام آئے گا، تمہاری خود نماز جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا، تمہارے سارے رشتہ دار تمہارے انتقال کے بعد تمہیں دفنا کے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے ایک بیٹے کو بھی حافظ بنایا ہوگا، سارے آ کر بریانی پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کوئی بریانی گرم مانگ رہا ہوگا، کوئی بریانی کی بوٹی مانگ رہا ہوگا، کوئی کچھ مانگ رہا ہوگا، لیکن جو تم نے حافظ قرآن بیٹا بنایا ہوگا، سب کے بعد وہ اکیلا تنہا قبر پہ باقی رہے گا۔ کبھی یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا۔ آج ہم نے قرآن کو ہلکا سمجھ رکھا ہے، ہم دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ آؤ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو یاسین شریف کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو یاسین شریف کی ایک مرتبہ دل سے ثواب کی نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غریبی کو دور کر دیا کرتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اپنی قبر میں جائے گا اللہ اس کی قبر کو جنتی باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ صبح کو سورہ کہف کی شروع کی تصائبوں کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اسی لیے پریشانیاں ہمارے گھروں میں، برکتیں اسی لیے نہیں ہوتی۔ ہم آقا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کامیابی نہیں مل رہی۔ سورہ واقعہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ آج ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق کہا ہے۔ آؤ سنو سنو، کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا؟ تاریخ بتاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے 45 سال تک فجر کی نماز کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، 45 سال تک۔ آپ نے یہ تو سنا غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیت نواز کے مالک جناب مفتی عامر ظفر صاحب جو بریلی شریف کی سرزمین سے چل کر تشریف لائے، میرے فوراً بعد انشاءاللہ آپ ان کو سماعت کریں گے۔ میں اپنی حدیث پاک جو میں نے
جو میں نے موضوع بنایا میں اس کو مکمل کروں. جی لگا کے بولے سبحان اللہ اور طرف کے بولے یا رسول اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا. جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا. چند منٹ میں سن لیں بات کو مکمل کر لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پورا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کتنے قرآن؟ آج ہم 2-4 قرآن پڑھ لیں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا قاری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ دیے اتنے قرآن پڑھ دیے. امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے امام رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے, مکمل کیا کرتے تھے. 30 قرآن دن میں, 30 قرآن رات میں اور 1 قرآن نماز تراویح میں ادا کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک روایت کے مطابق 55 حج کیے. سبحان اللہ. 55 حج کیے. ایک روایت کے اندر آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا جس مکان میں وصال ہوا, انتقال ہوا, اسی مکان میں انتقال سے پہلے آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا. سبحان اللہ. 7000 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا. جانتے ہو اور ان کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا 30 سال کا معمول تھا, 30 سال کا دستور تھا. جانتے ہو کیا دستور تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال تک ایک رات میں 30 سال تک یعنی ہر رات ایک رکعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم 30 سال تک ہر رات پہلی رکعت میں ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک قرآن ہر رات ایک رکعت میں, پہلی رکعت میں ایک قرآن پورا کیا کرتے تھے. اور آپ کا یہ معمول, آپ کا یہ عمل 30 سال تک رہا. آج ہم بات کرتے ہیں کامیابی کی ترقی کی. ہم کہاں قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن سے محبت کرو. کامیابی چاہتے ہو قرآن کو سینے سے لگا لو. بات کو مکمل کر لو. نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے گی. اجازت ہے آگے بڑھ جاؤں؟ حدیث مکمل کر لوں. ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سارے لوگ بولے یا رسول اللہ. نمبر 1 جو قرآن کی دنیا میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے. نمبر 2 مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے, دولت عطا کی ہے, تو دنیا کے اندر پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر تم نے یہ نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب بھی دینا ہوگا. یتیم مسکین کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ میرے محلے کے مالدار ہیں, امیر ہیں, ان پر دنیا میں ہمارا حق تھا, انہوں نے وہ ہمیں نہ دیا, آج ہم ان سے اپنا حق مانگیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں وقت بہت ہو رہا ہے. نمبر 3 سنیں. تیسرا وہ شخص کون سا ہوگا قیامت کے دن جس کو جنت تلاش کرے گی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے, جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے, جو یتیموں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کو کپڑے پہناتا ہے. چہروں کی محفل میں آنے والوں کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جاؤ. آج ہمارے نوجوان اپنا پیسہ خرافات میں بہت خراب کرتے ہیں. شادی کسی نوجوان کی ہونے لگے 10-20 ہزار کے پٹاخے, 10-20 ہزار کے پٹاخے. میں اس نوجوان سے بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا تو 10-20 ہزار کے پٹاخے اپنی شادی میں نہ لے کے آ, بلکہ اپنی شادی میں کام کیا کر. اپنی بستی کے 2-4 غریبوں کو اپنے ساتھ لیا کر. شادی کی تاریخ سے پہلے جب تو اپنی شادی کے لیے کپڑے لینے کے لیے جائے تو اپنی غریب کے 2-4 غریبوں کو, اپنی بستی کے 2-4 غریبوں کو اپنے ساتھ لے جایا کر, اور ان غریبوں کو اللہ اکبر کپڑے دیا کر, اور اپنے ساتھ انہیں لباس میں ان کو برات میں لے جایا کر. خدا کی قسم ادھر وہ بستی کے غریب خوش ہوں گے, ادھر تجھ سے میرے آقا راضی ہو جائیں گے. خرافات کرنے سے, آتش بازی کرنے سے, ڈیجے باجے سے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن تم کو جہاں تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. اگر تم نے خرافات کو بند کر کے کسی غریب کی مدد کر دی, کسی یتیم کی مدد کر دی, کسی مسکین کی مدد کر دی, تو وہ مسکین بھی خوش ہو جائے گا, اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے. تو ننگوں کو کپڑا پہناؤ, یعنی مظلوموں کو کپڑا پہناؤ, یتیموں کو کپڑا پہناؤ. نمبر 4 سنیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو
چوتھا وہ ہوگا جو دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوگا. غور کریں, میں بھی اپنے اوپر غور کروں, آپ بھی اپنے اوپر غور کریں. آج نوجوان بلا وجہ گانے گنگناتے ہیں, چوراہوں پر گالیاں دیتے, بلا وجہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. رب فرماتا ہے خرابی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. اللہ نے زبان دی ہے تو اس سے نبی کی نعت کے ترانے گنگناؤ. اللہ نے زبان دی ہے, سرکار پہ اس زبان سے درود پاک پڑھا کرو. بلا وجہ کسی کو گالی نہ دو, چوراہوں پر کسی کو برا بھلا نہ کہو, کسی کی چغلی نہ کرو, کسی کی غیبت نہ کرو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامہ لسان من نار. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, صفحہ نمبر 413 پہ موجود ہے. حضرت عمار سرکار کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جو دو منہ والا ہوگا قیامت کے دن اس کی زبان میں جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا. مصطفیٰ فرماتے دو منہ سے مراد دنیا میں جو چغلی کرتا ہوگا, غیبت کرتا ہوگا, ایسے انسان کی زبان میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا. زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہو, گالی نہ دو, کسی کی چغلی نہ کرو, بلکہ اللہ نے زبان دی ہے سرکار پر درود پڑھو, سرکار پر سلام پڑھو. کہ ہو سکے تو آپ کو وقت ملے, آپ کو ٹائم ملے تو کم سے کم روزانہ سرکار پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو. نمبر 4 مصطفیٰ فرماتے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے قیامت میں جنت اس کو تلاش کرے گی. آخری سنیں, آقا فرماتے 5واں وہ شخص ہوگا جس کو جنت قیامت کے دن تلاش کرے گی. 5واں وہ ہوگا مصطفیٰ فرماتے دنیا میں جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا. سبحان اللہ. آج ہمارے پاس ہر جگہ کے لیے وقت ہے, ہر جگہ ہم کئی گھنٹے بلا وجہ بیٹھتے ہیں. اگر وقت نہیں تو سرکار پہ درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں. علماء فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ روزانہ سرکار پہ درود پاک پڑھے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو اچھا کر لیں. دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, ماں باپ کی دل سے خدمت کریں, کیونکہ ماں باپ راضی ہیں نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, ماں باپ راضی ہیں روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, ماں باپ راضی ہیں حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں کوئی بھی عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. اور میں تو آخر میں اتنا کہوں گا, دنیا کے اندر ماں باپ کی بد دعائیں نہیں بلکہ ماں باپ سے دعائیں لے کے زندگی کو گزارا. آج ہر انسان, بس آخری بات ختم, آج ہر انسان ترقی چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے. پیروں کو بھی اپنے گھر بلاؤ, پیروں کی بھی خاطر کرو, پیروں کی بھی خدمت کرو, لیکن سب سے بڑا اگر کوئی پیر تمہارے گھر میں ہے تو تمہارا بوڑھا باپ ہے, تمہاری بوڑھی ماں ہے. جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے اللہ تم سے راضی نہیں ہو سکتا, اللہ کا رسول تم سے راضی نہیں ہو سکتا. جانتے ہو ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے. 1.5 منٹ کی بات سن لے اور دل کی تختی پہ نوٹ کر لے. اللہ اکبر. مسلمانوں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا, بدکار و بدفعال تھا, طرح طرح کے گناہ کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. مسلمانوں مختصر بتا دوں, جب اس کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ جنت میں جنتی لباس پہنے ہوئے ہے, جنت میں حاجیوں کے ساتھ ہے. جس نے اس کو خواب میں دیکھا, جانتے اس نے معلوم کیا, وہ کہنے لگا تم تو بڑے گناہگار تھے, بدکار و بدافعال تھے, طرح طرح کے گناہ کیا کرتے تھے, تم کو جنت کیسے ملی, جنتی لباس کیسے ملا, جنت میں حاجیوں کا ساتھ کیسے ملا؟ وہ کہنے لگا ہاں میں دنیا میں گناہ تو کیا کرتا تھا, طرح طرح کے گناہ کیا کرتا تھا, لیکن میرا ایک عمل تھا. وہ کہنے لگا کون سا عمل تھا؟ وہ کہنے لگا میرا عمل یہ تھا, جب میں اپنے گھر سے نکلتا تھا, میرے گھر میں میری بوڑھی ماں رہتی تھی, میں اپنے سر کو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں رکھ دیا کرتا تھا. جب میں اپنے سر کو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں رکھتا تھا تو میری ماں میرے لیے دل سے دعا کرتی تھی اور کہتی تھی مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا, میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دے. وہ شخص کہتا ہے اے انسان, اللہ نے میرے مرنے کے بعد میرے گناہوں کو نہ دیکھا بلکہ میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا, اور ماں کی دعا کی وجہ سے مجھے جنتی بنا دیا, جنت میں حاجیوں کا ساتھ عطا فرمایا. اسلام زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.